الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آپ تمام حضرات داد کے مستحق ہیں۔ قابل تحسین قدم آپ لوگوں نے اٹھا رکھا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے کام سے فارغ ہو کر کے مختلف اوقات میں اللہ کی حمد، اللہ کا ذکر، اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ الحمدللہ مستقل ایک مہینے کے لیے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور کچھ لوگ 24 گھنٹے کے لیے آتے ہیں۔ بہت بڑا فضل ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ تمام حضرات کو قبول کیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ آپ کی اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول کر لے، اور آخرت میں ہم تمام کے لیے ذخیرہ بنا دے، کہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ دنیا سے کوئی کچھ آج تک لے کر کے نہ گیا۔ اگر ساتھ کچھ جاتا ہے تو انسان کے بہترین اعمال اور برے اعمال۔ بہترین اعمال آخرت میں جب وہ دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ میں نے دنیا میں برے اعمال کیوں کیے۔ ایمان والا جب ایک سبحان اللہ کا اجر و ثواب آخرت میں اللہ اتنا عطا فرما رہے ہیں، جب دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ میں نے گناہ کیوں کیے، برے اعمال کیوں کیے، میرا ایک لمحہ، ایک لحظہ بھی ایسا کیوں گزرا جس سے میں اپنے رب کی یاد سے غافل کیوں رہا، وہ افسوس کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے اندر جب اوپر والا جنتی کروٹ لے گا تو نیچے والے جنتی کو جو خوشبو آئے گی وہ اس کو بے چین کر دے گی۔ وہ خیال کرے گا کہ آخر اس کا ایسا کیا عمل ہے، تو آواز آئے گی کہ آپ سے ایک مرتبہ فقط سبحان اللہ اس نے دنیا کے اندر زیادہ کیا ہے، ایک بار آپ سے اس نے اللہ کی حمد اور تعریف زیادہ بیان کی، یہ اس کا عمل ہے۔ بہرکیف اس دنیا کی زندگی میں اللہ مجھے اور آپ کو اور اس کائنات میں بسنے والے ہر ایمان والے کو سمجھا دے تو زہے قسمت، ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے کو بھی لوگ ہلکے میں لے رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے،
کہ کتنا عظیم بابرکت مہینہ ہم لوگوں کے درمیان میں موجود ہے، ہم اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھائے؟ کل کو آخرت میں جب ایک روزے کا بدلہ ہم لیتے ہوئے دیکھیں گے تو اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ افسوس آج کرنا ہے، عمل آج کرنا ہے، آج ہمیں کھیتی لگانی ہے۔ کل تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو وہاں پہ عمل نہیں ہوگا، اللہ جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا۔ انسان یہ تصور کرے گا کہ میں ساری کائنات کی دولت اللہ کو بطور ہدیے میں پیش کر دوں، بطور رشوت کے پیش کر دوں، اور اللہ مجھے صرف ایک بار دنیا میں بھیج دے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی دنیا سے اللہ کی نافرمانی کر کے اب واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن اس وقت کا سوچنا یہ سب کا سب بیکار ہوگا، کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتا کر کے سکھا کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اب ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے صدق دل سے ان تمام چیز کو بجا لائیں جو چیزیں اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے رکھی تھی وہ آج بھی کھلی ہیں، بشرطے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کے طرز کے مطابق لے آئے۔ آج مسلمان رمضان کو رمضان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کو روزوں کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ اخلاق سنوارنے کی فکر ہے، نہ معاملات درست کرنے کی فکر ہے، نہ اپنی وضاحت درست کرنے کی فکر ہے، نہ اپنی زبان کو صحیح کرنے کی فکر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اب ہمیں جب ان تمام چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے تو ہم کیوں کر اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں؟ ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا ہے۔ ہر آدمی دعائیں کر رہا ہے، یا اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج، یا اللہ محمد بن قاسم کو بھیج، یا اللہ فلاں کو بھیج، فلاں کو بھیج۔ ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم سلطان صلاح الدین جیسے بنے، ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم محمد بن قاسم کے جیسے بنے، یا صرف دعائیں کرنا ہمارا کام ہے، کوشش کرنا کام نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کم از کم اس کی تو قدردانی کر لیجئے۔ جو احادیث مبارکہ میں اس مہینے کے تعلق سے فضائل وارد ہوئے ان کا پاس اور لحاظ ہی رکھ لیجئے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، 5 نمازوں کا اہتمام کیا، بیت اللہ کا حج کیا، راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا تھا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے کہ اس کی مغفرت کریں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا میں لوگوں میں اس عظیم خوشخبری کی خبر دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو تاکہ وہ عمل کرتے رہیں۔ اگر خوشخبری دے دی تو لوگ جیسے آج خوش فہمی میں مبتلا گھوم رہے کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، ہمیں معاف کرے گا، اللہ ستار ہے، ہمارے تمام گناہوں پر ستاری کا معاملہ کرے گا۔
ہم سکے کا ایک پہلو کو لے کر کے گھوم رہے ہیں، ہم بھول گئے اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے عمل یعنی اجر اور ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو کرتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے، اس کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے اس کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھے طریقے سے روزہ اور تراویح پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کو سب سے پہلے جو چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے اس حالت میں فارغ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے پیدا ہونے والے دن کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور کوئی چاہیے میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، اس سے بڑی کوئی اور فضیلت چاہیے کہ آدمی صحیح معنی میں روزہ رکھے، اور جب وہ روزے اور تراویح سے فارغ ہو جائے تو ایسا ہو جیسا اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت چاہیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے بھائیوں۔ ہم لوگ اللہ سے روزے کی حالت میں سلامتی مانگتے رہے، اللہ ہم تمام کو سلامت رکھے، اور یہ جو کرونا وائرس اس تمام دنیا کے اوپر وبا کی شکل میں پھیلا ہوا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، تمام ملک پریشان ہے، اللہ اس سے بھی تمام مسلمانوں کو حفظ و امان میں رکھے۔ ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سلامتی پر ایک بات مجھے یاد آ گئی۔ ایک شخص تھا، اس کو سزائے موت ہو گئی۔ اس سے پوچھا گیا کہ زندگی کے آخری روز آپ کی آرزو کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہارون رشید بادشاہ وقت سے ملنا چاہتا ہوں۔ جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کی آرزو پوری کر دی گئی۔ قیدی جب دربار میں داخل ہوا تو اس نے بلند آواز میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا تھا، اس نے کہا وعلیکم السلام۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا کام ہو گیا۔ جلال آئے، اس کو قتل کرنے لگے۔ اس نے کہا آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے مجھے سلامتی کی ضمانت دے دی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے کب دی؟ قیدی نے کہا ابھی۔ آپ نے کہا نا وعلیکم السلام۔ بادشاہ مسکرانے لگا اور کہا اسے آزاد کر دو۔ اور جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں، یہ میری اور آپ کی بات، تو ہم ضمانت دے رہے ہوتے ہیں تیرا مال، تیری جان، تیری عزت سب محفوظ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک دوسرے کو السلام علیکم بھی کہیں، سلام کا رواج ڈالیں، ایک دوسرے سے جڑیں، ہم کٹے نہیں۔ میں بار بار یہ بات بول رہا ہوں، لاک ڈاؤن کا وقت ہے، اپنے آس پاس اس بات کا خیال رکھیں، کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی روزے پہ روزہ نہ رکھے، اس کے گھر میں سحری، افطار، یہ تمام چیز اس کو میسر ہے یا نہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی ویڈیو آ رہی ہیں کہ دل دہل جاتا ہے۔ لوگ فاقہ کر کے کہیں تو مر جا رہے ہیں اور کہیں خودکشی کرنے پر مجبور ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں و بہنوں،
ایک پڑوسی بھی ہماری وجہ سے اگر ایک رات بھوکا سو گیا تو کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کو جواب دینا بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اپنے آس پاس جتنے بھی گھر ہیں ان تمام گھروں کا خیال رکھیں، ان تمام گھروں کا احوال لیتے رہیں، گھروں میں کیا چل رہا ہے، سحری ہے یا نہیں ہے، افطار ہے یا نہیں ہے، اور بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنی بلڈنگوں کے اندر، اپنے محلے کے اندر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے محلے میں، ہماری بلڈنگ میں کوئی بھی ایمان والا بھوکا نہیں سوتا ہے۔ اللہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہمارے اس عمل سے اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہمیں موت کے بعد جنت الفردوس کا ٹکٹ بغیر کسی چو چرا کے عطا کر دے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے غریبوں کو، محتاجوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔